السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ لائف ود ہنا جاوید میں آپ سب لوگوں کو کرتی ہوں ویلکم۔ جیسے کہ تھمبنیل دیکھ کے آج کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بچپن کی یادوں پہ۔ اور یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ اپنے ویورس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی کو بہت زیادہ جستجو ہوتی ہے کہ مما کی سٹوری سننی ہے، مما کی سٹوری سننی ہے۔ تو ابھی تو وہ چھوٹی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جب وہ بڑی ہو تو وہ میری یادوں کے ساتھ اپنی بھی یادیں بنائیں اور اس چیز کو انجوائے کرے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے نا لائف اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس کسی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ اور جو ہم نے دور گزارا ہے اس دور میں جوائنٹ فیملیز ہوا کرتی تھی، چچا تایا اور ان سب کے جو بچے جو ہے نا وہ مل کے ساتھ کھیل کے بڑے ہوتے تھے، اور ہماری اپنی یادیں بڑی خوبصورت ہوتی تھیں۔ یاد ہے یہ وہ دور تھا، میں نے وہ دور گزارا ہے کہ جب 1 روپے میں 8 چیزیں آتی تھیں اور ان 8 چیزوں کو ہم مل بانٹ کے کھایا کرتے تھے۔ ان 8 چیزوں میں 16 حصے ہو جایا کرتے تھے۔ آدھی گچی نہ دوں، آدھی گچی دے دوں، یاد ہے کسی کو؟ میں نے یہ والا دور گزارا ہے، مطلب آدھی گچی نہ دوں۔ جب کسی سے کوئی چیز شیئر کرنی ہوتی تھی نا، کسی کوئی چیز کھانی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو ہم یہی والا ڈائلاگ بولتے تھے اور اپنی چیزوں کو لازمی شیئر کر کے کھاتے تھے۔ جب کبھی اماں کا پکایا ہوا سالن پسند نہیں آتا تھا تو اپنے سالن کو لے جا کے پڑوسی والوں کو دیتے تھے اور ان سے ان کے بدلے کا سالن لے آتے تھے۔ ون ڈش پارٹیاں ہوا کرتی تھی ہمارے بچپن میں۔ جب دل نہیں کرتا تھا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی تو 4 دوست مل کے پلان بناتے، چلو آ جاؤ ون ڈش پارٹی کرتے ہیں۔ سب اپنے اپنے حصے کی روٹیاں لے آیا کرتے تھے، اپنے اپنے حصے کا سالن لے آیا کرتے تھے، اور اتنا مزہ اس ون ڈش پارٹی میں آتا تھا کہ آج کے مرغ مسلم اس کے آگے پیچھے رہ جائیں۔ بہت حسین یادیں تھیں ہماری۔ عقل تو نام کو نہیں تھی۔ میں کبھی بھی سیڑھیاں جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے اتر کے نہیں اتری تھی، ہمیشہ سیڑھیوں پہ سلائڈنگ کرتی ہوئی اور دھڑ کر کے نیچے آنا، اور ایک گھملا تو روزانہ کی بنیاد پہ ٹوٹا کرتا تھا۔ پیچھے سے تائی اماں کی چیختی ہوئی آواز، ارے لڑکی پھر سے گرا دیا! ہائے اللہ! دادی جان سنسی لے کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور ہم ان کے آگے آگے۔ بہت حسین دور تھا۔ عید آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ساری بہنیں مل کے گرم پانی کر کے پیر ڈپ کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پیر الگ صاف ہوتے تھے، ناخن تراشے جاتے تھے، نئے نئے کپڑے پہلے سے استری کر کے ہینگر کر دیے جاتے تھے، اور پھر صبح صبح نماز کے بعد بچے تیار ہو کے اپنی اپنی عیدیاں لے کے پرس میں 10-10 روپے ڈال کے اور شاپنگ کرنے کے لیے باہر۔ اور ہماری شاپنگ کیا ہوتی تھی؟ صغیر بھائی کے چھولے اور مرحبا کی پولکا آئس کریم پیٹیز، چھولا چاٹ، چنا چاٹ، یہ سارے مزیدار چیزیں یمی یمی سی، اور اکیلے نہیں کھاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے کھاتے تھے۔ بہت حسین عید ہوتی تھی۔ رمضان کا سیزن خاص طور پہ سحری کر کے گلی میں نکل جاتے، ٹھنڈی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا میں آگ کو جلایا کرتے، وہاں پہ خوب مستیاں کرتے۔ سپارہ پڑھنے میں ریس لگ جاتی کہ کون کتنے قرآن شریف اس مہینے میں ختم کرے گا۔ نمازیں ساتھ مل کے ادا کرتے، اور لال پری آنے والا کھیل، اور وہ تو بہت شوق سے کھیلتے تھے۔ لال پری آنا، چپکے چپکے آنا، اور آپا بوجی، وہ کھیل تو پتہ نہیں کہاں چل گئے۔ آپا بوجی ایسا تھا کہ ہم لوگ گھر میں چھوٹی چھوٹی سی کھیل ہوتا تھا، اس کے اندر ہم چائے بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی بھگونیاں، برتن، یہ ہمارے کھیل ہوتے تھے۔ بہت کوئی حسین یادیں، میں کہتی ہوں کہ وہ یادیں شاید میرے بچوں نے نہیں جیں، کیونکہ وہاں پہ محبتیں تھیں، ہمارے رشتوں میں محبتیں تھیں۔ اب وہ محبتیں نہیں رہی ہیں، وہ چاہتیں نہیں رہی ہیں۔ کاش کہ میں اپنا بچپن اپنی بیٹی کو ایک ایسی فلم کے اندر قید کر کے دکھاتی نا کہ اس کو ان محبتوں کا ذائقہ آتا۔ وہ ذائقہ نا، وہ چاشنی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی وائس یا آپ کی باتوں میں جو مٹھاس ہے نا، وہ مٹھاس
اصل میں میری نہیں ہے، در حقیقت ان رشتوں کی مٹھاس ہے جن کے درمیان میں رہ کے پلی بڑی ہوئی ہوں۔ گھر کے اندر صحن میں شام کے وقت چارپائیاں بچھ جانا، ان چارپائیوں پہ لائن سے تائی امی کے بچوں کا سونا، سب سے چھوٹے کھٹولے پہ چھوٹا بچہ، بڑے کھٹولے پہ بڑا بچہ، ڈے بائی ڈے دودھ کے فیڈرز اور شام کے وقت سب کا ایک صحن میں اپنی دادی ماں کے پاس جمع ہو جانا۔ بچے الگ کھیلتے تھے، بڑے الگ اپنی باتوں میں مصروف ہوتے تھے۔ جو کہہ کے گھر سے اٹھتے تھے، اف توبہ، پھپھو آ جایا کرتی تھیں تو عیدیں ہو جایا کرتی تھیں، مجالے کسی کا منہ بن جائے، سب مل بانٹ کے ان کا کھانا بنایا کرتے تھے۔ بہت ہی امیزنگ سیزن تھا وہ، بہت ہی امیزنگ دور تھا وہ۔ نفرتیں تو تھیں ہی نہیں نا، اگر کسی کی لڑائیاں ہو جاتی تھی، گھر میں کوئی مہمان ہوتا تھا، مجالے کسی کو پتہ چل جائے کہ گھر میں کسی کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آؤں، میں آپ کے لیے شربت لے کر آؤں، سب حاضر۔ کسی کو نہیں خبر ہوتی تھی کانوں کان کی کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ اور ہمارا بچپن، اف توبہ، میں تو اتنی بیوقوف تھی کہ ایک دفعہ سوچا کہ سیڑھیاں چڑھوں تو یار سب جو ہے وہ 2 پاؤں سے سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کیوں نہ میں ایک ہی پاؤں سے چڑھ کے دیکھوں۔ اماں جان اوپر نماز پڑھ رہی تھی، ایک پاؤں سے سیڑھی چڑھنے کے چکر میں سر پھٹوا بیٹھے، ٹاکے آئے جناب 8۔ آج بھی میری بیٹی جب یہ بات سنتی ہے تو خوب ہنستی ہے۔ گھر میں میرا جو نام تھا نا، وہ نام تھا توڑ پھوڑ آپا۔ جہاں جانا، جہاں چلنا، کوئی ہوش نہیں، ہر برتن کو، ہر چیز کو گرا کے چلنا۔ گملے تو میں نے بے تحاشا توڑے ہیں۔ اور وہاں پہ محبتوں کا یہ عالم تھا کہ ہر محلے میں ایک دادی، چچی دادی، اور اتنی محبت ان سے کہ دادی تو کہتے ہی کہتے تھے، ان کو آگے عزت کے اندر چچی بھی لگا دیا کرتے تھے۔ آپ جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے، سپارہ پڑھنے جاتے تھے، ٹائم ہوتا تھا 4 بجے کا، اور لائنیں جو ہیں وہ 2 بجے سے محلے میں لگنا شروع ہو جاتی تھیں، یعنی کہ دروازہ نہیں کھلتا تھا لیکن بچوں کی لمبی قطار سپارہ لے کے وقت پہ کھڑے ہوتے تھے، اور لائن انتظار ہوتا تھا کہ آج سب سے پہلی لائن میں کون بیٹھے گا۔ شاید میرے کزنز بھی میری آواز سنیں، میری ویڈیو سنیں تو ان کو بھی یاد آ جائے کہ کیا ہم لوگوں نے وقت گزارا ہے۔ بہت زبردست دور ہوتا تھا۔ پڑھانے والی باجی کا نام اپیا تھا، اپیا یعنی کہ بہن، آپی، لیکن اس میں بھی مزید عزت دینے کے لیے اپیا باجی لگا دیا کرتے تھے۔ آج جب اس چیز کو یاد کرتے تو ہنسی آتی ہے، یعنی کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ دور تھا، وہ گولڈن دور تھا کہ بس کیا کہیں کہ دوسروں کی دادیاں نانیاں بھی جو ہے نا، وہ ہمیں اپنی دادیاں نانیاں جیسی عزیز تھیں۔ بچوں کا مقابلہ ہوتا تھا کہ آج دادی جان کے بال کون بنائے گا، کبھی تائی کی بیٹی تو کبھی میں، کبھی چھوٹی تائی کی بیٹی تو کبھی وہی، اور مگر بہت مزہ آتا تھا اپنی دادی اماں کے بال بناتے ہوئے۔ مجھے یاد ہے ان کے سنہری گولڈن بال بہت خوبصورت لگتے تھے، ایسی چمک تھی ان کے بالوں میں، اتنی شائن تھی، نفاست سے کپڑے پہنا کرتی تھی ہماری دادی۔ اور سارے بچے شام کے وقت ان کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے تو فرمائش ہوتی تھی کہ پلیز آپ اپنی دور کی کوئی کہانی سنائیں۔ آج کے دور میں تو وہ دادیاں نانیاں بھی نہیں رہی ہیں جو کہ کبھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ دور چینج ہوا تو سب کچھ چینج ہو گیا، وہ محبتیں ختم ہو گئی، وہ لذتیں ختم ہو گئیں۔ سنانے کو اتنا کچھ ہے کہ شاید میں کہتی رہوں اور وہ چیزیں ختم نہ ہوں۔ بارش آیا کرتی تھی تو ایک نعرہ جو ہے نا وہ زوردار ہوا میں گونجتا تھا، اللہ میاں بارش دے، 100 برس کی نانی دے۔ کس کس کو یاد ہے وہ دور کہ جب کاغذ کی کشتی بنا کے پانی میں گھمایا کرتے تھے؟ آج کے دور میں بچوں نے یہ ساری چیزیں انجوائے ہی نہیں کی۔ چکنی مٹی سے کچے برتن بنایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی بھگونیاں، چھوٹے سے چائے کے کپ، یہی ہمارے کھلونے ہوا کرتے تھے۔
پلاسٹک کے گڑیا گڈوں کی شادی ہوا کرتی تھی، اور شادی میں اپنی چیز کے پیسوں سے کھانے دعوت ولیمہ اور بارات کا کھانا۔ دعوت ولیمہ میں بسکٹوں کی کھیر اور بریانی کی جگہ آلو کی تہاریاں۔ بڑی شایانہ شان شادیاں ہوا کرتی تھی ہمارے دور کے اندر۔ بھائی لڑکی کا پورا جہیز تیار کیا جاتا تھا، اس میں پلاسٹک کا بیڈ، الماریاں چھوٹی چھوٹی سی، اور دلہا دلہن کا کمرہ، تائی اماں کی سنگھار میز کی ٹیبل کا نیچے کا حصہ۔ جیسے ہی لڑائی ہوئی آپس میں، اٹھائی اپنی دلہن اور لیا اپنا جہیز اور چل میرا بھائی۔ لڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے، لیکن محبتیں ویسے ہی برقرار رہی ہیں، اور الحمدللہ آج بھی اپنے بہن بھائیوں سے اتنی ہی محبت ہے۔ لیکن آج کے دور میں میرے بچے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان محبتوں سے ترس گئے ہیں گے۔ میں چاہتی تھی میرے بچے وہ سیزن جیتے، وہ محبتیں جیتے، وہ پیار ہوتا، لیکن وہ پیار شاید اب رشتوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس ٹائم تو محلے بھی اتنے اچھے ہوتے تھے، برابر والوں سے جو کھیر آتی تھی نا، ہائے یمی، مجھے اس کا ذائقہ آج بھی نہیں بھولا۔ میرا رزلٹ آتا تھا اور پٹائی برابر والے بچے کی لگ جایا کرتی تھی۔ پورے محلے میں ایک رزلٹ گھوما کرتا تھا کہ کس کا بچہ کتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے۔ جس کے بچے کے نمبر کم آتے، سمجھو اس کی شامت آ گئی۔ ہائے اللہ، بہت حسین دور تھا جب امی پٹائی لگاتی تو برابر والی دادی بچانے آ جایا کرتی تھی۔ دادی کی زوردار چیخ کی آواز آتی تھی، ارے نہ مارو معصوم بچے کو۔ اف، کبھی سیڑھیاں چل کے اترنا تو ناممکن سی بات تھی، ہمیشہ ہی سلائڈنگ کرتے ہوئے اترتی تھی، اور کوئی نہ کوئی نقصان کرنا تو میرا بنتا ہی تھا۔ کوئی ہوش نہیں تھا کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق ہو، ہم جانتے ہی نہیں تھے، ہم تو مل کے کھیلا کرتے تھے گلیوں کے اندر۔ بہت مزیدار کھیل ہوا کرتے تھے۔ بیل دوج کسی نے کھیلا ہے؟ تاپ بالش، ہم نے بہت کھیلا ہے تاپ بالش، اور ہرا سمندر، لال پری آنا، بہت مزے کے گیم ہوا کرتے تھے۔ کاش 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 کہ وہ رشتے ہم لوگ جی پاتے۔ بہت حسین رشتے تھے، بہت خوبصورت رشتے تھے، جو آج کے دور میں بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ویڈیو میرے بچپن کی یادوں کے لیے چھوٹی پڑ جائے۔ بہت ساری امیزنگ اور سنہری یادیں، بہت سنہری یادیں۔ سامنے والی آنٹی کے گھر سے اخبار جہاں منگاتی تھی امی، اور اس میں ہر ہفتے اپنا سٹار پڑھتی تھی۔ مجھے یاد ہے ٹی وی میں کارٹون دیکھنے کے لیے پورا محلہ ایک گھر کے ایک کمرے میں جمع ہوتا تھا۔ اسمال ونڈر ہمارا فیوریٹ ویڈیو فلم ہوا کرتی تھی، اور فیوریٹ کارٹون جو ہمارا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا پنک پینتھر۔ صبح پنک پینتھر دیکھ کے اسکول جایا کرتے تھے۔ اسکول کی چھٹی مجا لے کے اماں کرا لے، تائی امی ہمیشہ چیختی رہتی تھی، کبھی ہڑتال والے دن بھی اماں نے چھٹی نہیں کرائی، اور تائی امی کہتی تھی، ارے لڑکی، کتنا تمہیں اپنے بچوں سے کوئی بیر ہے کہ تم ایک چھٹی نہیں کراتی بچوں کی۔ مجھے یاد ہے جب چھٹی کا وقت ہوا کرتا تھا تو امی دروازے پہ آ کے پہلے سے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارا گھر محلے میں ڈبل منزلہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت ڈبل منزلہ گھر بہت کم ہوتے تھے۔ جب کوئی دوست مجھ سے پوچھتی تھی کہ تمہارا گھر کون سا ہے، تو میں بتاتی تھی کہ فلاں محلے میں آ کے مسجد کے کونے پہ کھڑے ہو کے دیکھنا، جو سب سے اونچا گھر ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ اس وقت ڈبل منزلہ گھر صرف ہمارا تھا۔ کتنے کوئی میں بڑے اس سے بتاتی تھی فخر کے ساتھ کہ ہمارا گھر سب سے اونچا ہے۔ گھر اونچا ضرور تھا، لیکن ہم لوگوں کے جو مزاج تھے نا، وہ اونچے نہیں تھے، ان میں محبتیں شامل تھیں۔ گھر سے کہکے کی آواز ایسے آتی تھی کہ جیسے پورا محلہ گونج اٹھے۔ گھر میں مہمان کیا آ جاتے تھے، چاندیاں لگ جایا کرتی تھی ہماری۔
بچوں کی الگ محفلیں تو بڑوں کی الگ محفلیں. بہت کوئی انجوائے کرنے والا ٹائم تھا وہ. مجھے لگتا ہے کہ شاید میری یہ ویڈیو کم پڑ جائے، اس لیے اپنے ویڈیو کو یہیں پہ سم اپ کرتی ہوں. جتنا کچھ آپ لوگوں کو بتا سکی کوشش کر کے میں نے بتایا. اگر آپ کو میری ویڈیو، میری بچپن کی یادیں پسند آئی ہوں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ ہنا جاوید کی لائف کا آپ کو یہ حصہ آپ لوگوں کو ہنا جاوید کی لائف کا یقیناً بہت پسند آیا ہوگا. تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ونس مور ٹائم. آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی محبتوں کی مجھے اشد ضرورت ہے. سو پلیز لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے. سی یا.